ایک بہت اہم شخصیت جن کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے، ان کی حیات کے بارے میں بیشتر علماء کے نزدیک مختلف رائے پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ حیات ہیں تو کہاں ہیں، اور کیا آخری دنوں میں ان کا بھی ظہور ہوگا۔ وہ شخصیت حضرت خضر ہیں۔ مورخین کے نزدیک حضرت خضر کے نام اور نسب کے متعلق 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ ان کا مشہور نام بلیان بن ملکان، کنیت بنو عباس اور لقب حضرت خضر سے معروف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام حضرت خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جب چمڑے کی سفید چٹائی پر بیٹھے تو اچانک وہ چٹائی آپ کے پیچھے سبزے کی وجہ سے لہرانے لگی۔ حضرت خضر کس دور میں گزرے ہیں، اس بارے میں بیشتر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ لیکن کیا حضرت خضر فرشتے تھے، ولی تھے یا نبی تھے؟ اس حوالے سے مذکور ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت میں زمین پر اتارا گیا تھا۔ امام نبی اور ابن کثیر دونوں اسے سختی سے رد کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کے نزدیک حضرت خضر ایک ولی تھے، اور حضرت ابو علی بن ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر باری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک سورہ کہف حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ذوق میں ولیوں کو صحابہ اور نبیوں سے افضل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ایسا ہی حکیم ترمذی نے اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کیا۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ کرام سے افضل ہوگا۔ تو اس پر تمام مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علماء نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کچھ صوفیہ کے باطل اور لادینیت عقیدے یعنی ولی نبی سے افضل ہو سکتے ہیں، اس بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہیں، اور جس طرح حضرت خضر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دی گئی ہے، تمام علماء کے خیال میں وہ باطل ہے، اور حضرت خضر نبی نہیں ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے توریت کی پیروی کی ہے اور جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ تمام حضرت خضر سے افضل ہیں۔ اس بات پر بھی اجماع ہے چونکہ حضرت خضر نبی نہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت خضر سے افضل ہیں۔ حضرت خضر کو ایسے مسائل کا علم تھا، ان کے پاس ایسی معلومات تھیں جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ یہ بات انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں کرتی۔ جس طرح ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس بات کا مجھے علم ہے اس بات کا آپ کو علم نہیں، تو کیا اس مکالمے سے ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل قرار پایا؟ ہرگز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر کے پاس علم کشف تھا، جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کا واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ابتدائی دور میں ہدایت ہوئی کہ کچھ دیر ایک شخص سے ملاقات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے اور کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں۔ ایک مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لی تاکہ وہ راستے میں کھانے کے کام آئے، اور اسی مچھلی کو نشانی بننا تھا کہ کس مقام پر اس شخص سے ملاقات ہوگی کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر اس سے ملو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ مچھلی کو فراموش کر گئے، اور مچھلی جا کر سمندر میں گر گئی۔ اور کچھ آگے جا کر حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ مچھلی کہاں ہے؟ تو خادم نے کہا جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، اور شیطان نے مجھے اس طرح غافل کر دیا تھا کہ مچھلی عجب انداز سے نکل کر دریا میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس مقام کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ واپس پلٹے اور اللہ کا خاص بندہ انہیں وہاں نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں اور وہ علم سیکھوں جو آپ کے پاس ہے۔ اس پر حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ تو چلیں، مگر آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کیجیے گا جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ چنانچہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ اس کشتی میں حضرت خضر نے شگاف ڈال دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے کشتی میں شگاف کیوں کیا؟ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جس پر حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے معاملے میں آپ درگزر فرمائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے قتل کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ آپ نے اسے بے گناہ قتل کیا ہے۔
یہ آپ نے بہت برا کیا۔ پھر حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر معذرت کی اور کہا مجھے ایک بار پھر درگزر فرمائیں، اگر اب میں آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ پھر وہ چلے اور ایک بستی میں پہنچے، وہاں لوگوں سے کھانا مانگا تو بستی کے لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار نظر آئی جو بالکل گرنے کے قریب تھی، جسے حضرت خضر نے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اس کام کی آپ کو ان سے اجرت لینی چاہیے تھی، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے یہ کام بالکل مفت کر دیا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ بس میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہوا، اور اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی، اور آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتیوں کو لوگوں سے زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے اس میں سوراخ کر کے عیب ڈال دیا تاکہ وہ ان سے چھینی نہ جا سکے۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا وہ سرکش اور نافرمان لڑکا تھا، اور اس کے والدین مومن تھے۔ میں نے اسی لیے اسے قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اپنے اخلاق میں بہتر ہو اور اپنے والدین کی خدمت گزار ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا جب یہ بڑے ہو جائیں تو بعد میں یہ خزانہ وہاں سے نکال لیں۔ یہ سب تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ ان حقائق پر صبر نہیں کر پائے۔ یہ تمام واقعہ سورہ کہف کی آیات نمبر 60 سے 82 تک بیان ہوا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر نبی تھے۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح مخاطب نہ ہوتے، چنانچہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ واللہ عالم۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔